باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ قصص اس کے آیت 88 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توسیم اس کے حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے آواز سے ٹھیک طرح سے سناتے ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا، اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف گروہ بنا رکھا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، بلا شبہ وہ بڑا مفسد تھا۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جن کو ان نے کمزور کر دیا تھا، ان کو پیشوا بنائے اور ان کو ملک کا وارث بنائے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ملک میں ان کو حکومت دے اور ہم فرعون حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز ان کی جانب سے دکھائے جن سے وہ ڈرتے تھے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کوئی خوف لاحق ہو تو تم اس کو دریا میں ڈال دینا اور تم نہ کوئی خوف کرنا اور نہ کوئی رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس کر دیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور موجد رنج ہو، بے شک فرعون اور حامان اور اس کا لشکر چوک گیا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لے، وہ انجام سے بے خبر تھے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور موسیٰ کی ماں کا دل بے چین ہونے لگا، اگر ہم ان کا دل مضبوط نہ کر دیتے تو قریب تھا کہ وہ اس قصے کو ظاہر کر دے، غرض یہ تھی کہ مومنوں میں رہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کوئی خبر نہ تھی۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے پہلے ہی اس پر دایوں کا دودھ کو حرام کر دیا تھا، اور تو موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں تم کو ایسے گھر والوں کو بتا دوں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالے اور وہ اس کی خیر خواہی سے پرورش کرے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہوئے تو ہم نے اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے اور اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اور جب موسیٰ بھرپور جوانی کو پہنچ گئے اور مستحکم ہو گئے اور تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے اور وہ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر کے باشندے بے خبر ہو رہے تھے، تو دیکھا کہ وہاں جو دو شخص آپس میں لڑ رہے تھے، ایک تو قوم موسیٰ سے تھا، دوسرا ان کے دشمن کی قوم سے تھا، تو جو موسیٰ کی قوم سے تھا اس نے مدد مانگی موسیٰ سے اس شخص کے مقابلے میں ان کے مخالفین میں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کو مکہ رشید کیا، یعنی مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کام تو شیطانی کام ہے، بے شک وہ انسان کا کھلا دشمن اور بہکانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایک فرعون کیسے کام کرا، پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں جب دریا میں چھوڑے، پھر اس کے بعد ان کی بہن کو ان کے پیچھے چھوڑے کہ دیکھو کیا بچے کا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرو بول کے، تو پھر وہ جا کے فرعون کے لوگوں کو گیا، تو فرعون کے لوگ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے والے تھے۔ تو جو فرعون کی بیوی تھی انہوں بولے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو، بچے کو قتل نہ کرو، شاید یہ اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک ہو جائے، اپنے کو بڑے ہونے کے بعد فائدہ دے یا اپن اس کو بیٹا بنا لے بول کے بولے، تو موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے تھے، دائیوں کا دودھ حرام کر دیتے، یعنی دوسروں کا دودھ، ان کی ماں کے علاوہ سب کا دودھ حرام کر دیتے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ تو ان کی جو بہن پیچھے آ رہی تھی تو انہوں بولے
کہ میں کیا ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں جہاں تو موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کر سکے بول کے. پھر ٹھیک ہے بول کے اللہ بولے تو ان کی ماں نے واپس لے کے گئے. پھر ان کی ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھیں بھی انہوں بے چین جو ہو رہے تھے وہ بھی کم ہو گیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب شہر میں داخل ہوئے فرعون کے، تو دیکھے رات کے وقت داخل ہوئے تھے جب وہاں پر پورے دن سو رہے تھے، تو دیکھے کہ دو لڑکے لڑ لے رہے. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک ان کے دشمن کی قوم کا تھا، یعنی فرعون کی قوم کا تھا. تو اللہ لڑ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو تھا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، خالی ایک مکہ مارے اس کو، تو مکہ مارتی کہ مر گیا. تو پھر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ارے کام تو شیطانی کام ہے بول کے موسیٰ علیہ السلام بولے. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے. اللہ نے اس کو بخش دیا، بے شک اللہ تو بخشنے والا رحم والا ہے. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو نے چن کے مجھ پر مہربانی کی ہے تو میں کبھی مجرم کی مدد نہیں کروں گا. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر موسیٰ نے خوف اور دہشت کی حالت میں سحر میں صبح کی تو ناگہان وہی شخص جس نے گزشتہ روز ان سے مدد طلب کی تھی پھر ان کو پکارا. موسیٰ نے اس سے کہا کہ تو سرکش ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے پکڑ لے، تو وہ جو اسرائیل تھا بولا جیسے کل تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اسی طرح چاہتے ہو کہ مجھے مار ڈالو. تم تو یہی چاہتے ہو کہ ملک میں ظلم و ستم کرتے پھرو اور یہ نہیں چاہتے کہ صلح کر والے میں سے ہو جاؤ. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک شخص شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا کہ اے موسیٰ شہر کے رئیس مشورے کر رہے ہیں کہ تم کو مار ڈالے، یہاں سے چلے جاؤ میں تمہارا خیرخواہ ہوں. یعنی یہ سب ہونے کے بعد وہ جو وہاں کے شہر کے جو رئیس لوگاں تھے یعنی امیر لوگاں تھے اللہ مشورہ کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو مار دینا. تو ایک آدمی آ کے موسیٰ علیہ السلام کو بولا کہ آپ یہاں سے بھاگ جاؤ بول کے میں آپ کا خیرخواہ ہوں بول کے بولا. صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم.